نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم ونصلي ونسلم على آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين المكرمين وأولياء أمته والعلماء ملته والصالحين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس امر کی وضاحت کی اور اس کی اہمیت پہ روشنی ڈالی کہ یہ جو تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے اور ایک ہی دین اور ایک ہی مذہب اور ایک ہی ملت میں بہت سے مسالک اور مکاتب فکر وجود میں آ جاتے ہیں، اس کا سبب کیا ہوتا ہے. اور یہ بات اختتام پہ پچھلی نشست کے اختتام پر میں نے کی تھی کہ سبب یہ نہیں ہوتا کہ ان طبقات کا انکار اللہ رب العزت کی نازل کردہ اصل وحی پر ہوتا ہے، اس سے انکار کرتے ہیں. یعنی امت میں اگر تفرقہ ہوا، بنی اسرائیل کی امت میں لیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ تورات کے منکر ہو گئے. مسیحیوں میں اگر اختلاف اور تفرقہ ہوا، 72 فرقے جا بنے بنی اسرائیل میں، تو وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو گئے یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کلیتاً منکر ہو گئے یا بالکل تورات کے نزول کے منکر ہو گئے یا انجیل کے نزول کے منکر ہو گئے یا کتابوں کا انکار کرنے لگے. نہیں، اس انکار کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ نازل ہونے والی وحی اور اللہ کی طرف سے اترنے والے احکام اور تعلیمات اور عقائد اور ہدایات، جہاں ان کی تعبیر و تشریح کا وقت آتا ہے، وہاں کئی اور عوامل جنم لے لیتے ہیں جو ان کو گمراہ کر دیتے. قلب و باطن کا، نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا، صفائی نہیں ہوتی، قلب و باطن میں نور الہی نہیں ہوتا، اور وحی الہی کے نور کے ساتھ ان کے قلب و باطن کی آپس میں مناسبت نہیں ہوتی. ان چیزوں پر میں نے بڑی تفصیل سے بات کر دی تھی پچھلی نشست میں. آج میں اسی بنیادی کنسپٹ کو قرآن مجید کی ان تلاوت کی گئی آیات کی روشنی میں واضح کروں گا جن آیات کو میں نے پچھلی 2 نشستوں میں بھی تلاوت کیا، تاکہ ہم ان آیات جو کچھ احادیث کی روشنی میں پڑھا
اور 72 اور 73 فرقوں کا وجود میں آنا اور اس کے اسباب ہم احادیث کی روشنی میں پڑھ چکے، کوئی یہی نہ کہہ دے کہ ہم ان کو نہیں مانتے۔ نہیں، یہ قرآن مجید میں بھی ان چیزوں کے واضح اشارے موجود ہیں، تو اس کا ذکر قرآن مجید میں کرتے ہیں، اور پھر ہم اس امر کی طرف آتے ہیں جس پر میں زور دے رہا ہوں پچھلی نشستوں میں، کہ پھر حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے اور صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کے لیے ہمیں عقائد میں کیا درست ہیں، عقائد کیا غلط ہیں، کون سی تعبیر و تشریح قبول کی جائے اور کون سی تعبیر و تشریح رد کی جائے، اس کے لیے ایک اصول، ایک سائنس، ایک میتھڈولوجی چاہیے۔ ابھی تک میں اس میتھڈولوجی کے ہونے کی ضرورت پہ زور دے رہا ہوں، اس کی کہ وہ اسینشل ہے، وہ انڈسپینسیبل ہے، اس کی نیسیسٹی ہے، ناگزیر ہے۔ اگر ایک میتھڈولوجی کو فالو نہیں کریں گے تو ہر آدمی قرآن کو پکڑے گا اور آیتوں کی اپنی مرضی سے تشریح و تعبیر کرنا شروع کر دے گا، جیسا ہو رہا ہے۔ ہر آدمی حدیث نبوی کو لے کے اپنی مرضی سے تعبیر و تشریح کرے گا وداؤٹ فالوئنگ اینی اسپیسیفک میتھڈولوجی، تو اس کے نتیجے میں فرقے ہی فرقے جنم لیں گے اور گمراہیاں جنم لیں گے۔ اب قرآن مجید کی جو پہلی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں دین تو اول دن سے ایک ہی ہے، اور وہ اسلام ہے۔ یعنی پہلے انبیاء اور رسول اعظام بھی جو دین اپنی امتوں کی طرف لے کے آئے تھے وہ بھی دین اسلام ہی تھا، اور مسلمان یا مسلمین یہ نام بھی امت کو اور ملت کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے جو ابو الانبیاء ہیں، ہمارا نام یعنی راہ حق پر چلنے والوں کا نام مسلمین رکھا گیا، امت مسلمہ رکھا گیا۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام، یہ بات یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے دعا کی تھی، اور ان کے ساتھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، شریک دعا تھے، تو اس دعا میں بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت ہونے والی دعا میں بھی انہوں نے یہ عرض کر دیا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ دو چیزیں بطور خاص اللہ کے بارگاہ میں ہماری کاوش قبول ہو، وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، یہ بات کی تھی کہ ہم ہمیشہ تیرے حضور مسلمان رہیں۔ تو آپ دیکھیں نام انہوں نے بھی مسلمان کا یوز کیا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ہم تیرے حضور اپنی گردنیں جھکانے والے رہیں، اور لفظ ہے مسلمین، مسلم سے تثنیہ، ہم مسلم رہیں، تو نام اس وقت بھی یہی تھا۔ اور فرمایا پھر ہماری ذریت میں سے جو طبقہ نسل پیدا ہو وہ بھی امت مسلمہ ہو، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت اور نسل میں سے بھی امت مسلمہ جنم لے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ نام ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے حضور۔ یہ ٹائٹل تو ہمارا اس وقت سے چلا آ رہا ہے، یہ نیا ٹائٹل نہیں ہے۔ ایک یہ چیز طلب کی تھی، اپنا مسلمان رہنا اور اپنی نسل میں امت مسلمہ کا رہنا، اور ایک آقا علیہ السلام کی ولادت، آپ کا میلاد اور آپ کی بعثت طلب کی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خاطر یہ کعبہ بنایا جا رہا ہے اور جو اس کعبے کو سجانے والے ہیں اور جن کی خاطر ساری کائنات کی بزم باری تعالیٰ تو نے بنائی ہے اور ہم بھی یکے بعد دیگرے مبعوث ہوئے ہیں، وہ نبی آخر الزمان ہماری ذریت نسل میں سے اسی امت مسلمہ میں سے ان کو پیدا کرنا، ہماری نسل میں سے وہ جو ذریت ہوگی مسلمان امت مسلمہ، ان میں سے آقا علیہ السلام کی بعثت ہو۔ تو حضور کی ولادت و بعثت کی دعا کی تھی، وَابْعَثْ فِيهِمْ، اس امت مسلمہ میں پیدا کرنا، فِيهِمْ رَسُولًا، رسول کو، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
ہماری نسل میں سے، اسی امت مسلمہ میں سے مبعوث فرمانا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ نام جو قرآن مجید نے کہا، اللہ کے ہاں روز اول سے اسلام ہے، اور امت کا نام امت مسلمہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جس نسل سے، ذریت کے جس حصے سے پیدا ہوئے، وہ آباء و اجداد بھی آپ کے امت مسلمہ تھے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ان کو ٹائٹل قرآن نے دیا ہے امت مسلمہ کا، جو آقا علیہ السلام کے والدین، ماجدین اور آباء و اجداد۔ وَابْعَثْ فِيهِمْ، تو وہ اس امت مسلمہ میں پیدا ہوئے، یہ ٹائٹل تو پرانا ہے۔ اب کیا فرمایا قرآن مجید نے کہ اسلام کا دین ہم نے ہر ایک کو دیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، مگر پہلے لوگوں کو جو بنی اسرائیل تھے، جن کو کتاب دی گئی، تورات بھی انجیل بھی، تو انہوں نے پھر اختلاف کیا، اسی دین اسلام میں اختلاف کیا۔ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم کے آ جانے کے بعد اختلاف کیا، یعنی وہ علم جو تورات میں ہم نے دے دیا تھا ان کو، اور تورات اور انجیل میں جو علم اتار دیا تھا، اس علم کے آ جانے کے بعد اختلاف کیا اور تفرقہ کریٹ کیا۔ اب یہاں دو چیزیں بڑی ذہن نشین کر لیں۔ ایک تو وہ اختلاف ہے جو مبنی بر جہالت تھا، وہ تورات اور انجیل کے نازل ہونے سے پہلے تھا، جب ان کے پاس علم حق نہیں آیا تھا۔ جن جن طبقات میں انبیاء کی بعثت سے پہلے جو قوم گمراہ تھی، شرک میں مبتلا تھی، سورج پرستی کرتی تھی، چاند پرستی کرتی تھی، ستارہ پرستش کرتی تھی، آتش پرستی کرتی تھی، بت پرستی کرتی تھی، جو قوم جس کے پاس علم الہی نہیں آیا تھا، کتاب اور وحی کی صورت میں، اور پیغمبر نہیں آیا تھا، تو تب تک ان میں مختلف طبقے تھے، دھڑے تھے، فرقے تھے، گمراہی تھی، اس کا سبب جہالت۔ اس جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء بھیج دیے۔ جہاں جہاں اللہ کا نبی آتا گیا، جہالت دور ہوتی گئی، ان کو علم پہنچتا گیا، علم۔ اب یہ الگ بات کہ کس کس نے اس علم کو ایکسیپٹ کیا اور کس کس نے اس علم کو ریجیکٹ کیا، مگر علم آیا تو جہالت کی تاریکیاں چھٹ گئی، جہالت کے اندھیرے دھل گئے، دور ہو گئے۔ تو ایک گمراہی اور تفرق، دھڑے بندیاں اور ایک قسم کی گمراہیاں وہ تھی جو علم، نبوت کا علم، کتاب کا علم، وحی الہی کا علم اترنے اور آنے سے پہلے تھا، پیریڈ آف اگنورینس میں تھا، دور جاہلیت میں تھا۔ ہر نبی سے پہلے اس قوم کا ایک دور جاہلیت تھا۔ اس نبی کی آمد نے، بعثت نے علم حق عطا کیا، وحی الہی آئی، کتاب آئی، تعلیمات ربانی آئیں، علم آ گیا تو جہالت دور ہو گئی۔ تو ایک تو اس تفرقہ اور اس گمراہی کا ازالہ اور علاج علم نے کیا۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں یا ان اگلی آیات میں بھی جو میں پڑھوں گا، اس تفرقہ اور اس گمراہی کا ذکر نہیں ہو رہا جو علم کے آنے سے پہلے تھی، وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی، بلکہ ان آیات کریمہ میں ان گمراہیوں کا ذکر ہے اور ان تفرقات کا ذکر ہے، ان دھڑے بندیوں کا ذکر ہے اور ان گمراہیوں کا ذکر ہے جو علم حق آنے کے بعد وجود میں آتی، جس میں ہم مبتلا ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ انہوں نے، اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا، چونکہ الذین اوتوا الکتاب ہو گئے نا، اہل کتاب ہو گئے، کتاب ان کے پاس آ گئی، علم آ گیا۔ الا من بعد ما جاءہم العلم، انہوں نے اختلاف اپنے اندر پیدا نہیں کیے، دھڑے نہیں بنے، گروہ نہیں بنے، تفرقہ نہیں پیدا کیا، مگر یہ کہ علم آ جانے کے بعد کیا انہوں نے، یعنی علم الہی آ گیا، علم بالوحی آ گیا، علم حق آ گیا، کتاب آ گئی، نبوت کی تعلیمات آ گئیں، ان کو ہدایت پہنچ گئی۔
اب اس ہدایت اور علم کے پہنچ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا باہمی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان اہل کتاب بنی اسرائیل یہود و نصارہ کے ساتھ اپنی امت کی ہماری مماثلت بیان فرما رہے ہیں ان تمام احادیث میں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ اب اس کو غور سے سننے والی بات، یعنی یہ وہ ذکر ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں کہ جو جو احوال بنی اسرائیل پر یہود و نصارہ پہ بیتے منوان وہ سملر سچویشنز میری امت پر بھی بیتیں گی۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ اسی طرح ان کیفیات میں مبتلا ہوں گی۔ اس کا ذکر میں نے پہلے تفصیل سے کر دیا۔ گویا علم کے آ جانے کے بعد، قرآن کے اتر جانے کے بعد، حضور علیہ السلام کی نبوت کے ذریعے تعلیمات، احادیث، سنت کی تعلیمات مل جانے کے بعد پھر تفرقہ ہوگا۔ جیسے کہ بنی اسرائیل میں علم کے آ جانے کے بعد تفرقہ ہوا، تورات اور انجیل کے نازل ہو جانے کے بعد تفرقہ ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تفرقہ جس کے ازالے کے لیے یا جس کے علاج کے لیے یا جس تفرقہ کے ماحول میں، دھڑے بندیوں کے ماحول میں سچائی کی تلاش کے لیے، حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے، درست اور غلط میں امتیاز کے لیے ہم جس میتھوڈولوجی کی بات کر رہے ہیں کہ میتھوڈولوجی چاہیے، اب اس کی تائید اس قرآن سے آ رہی ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہو رہا ہے۔ اب جو العلم آ گیا اس کا اشارہ تورات اور انجیل کی طرف ہے، اور اس پر ائمہ تفسیر نے بیان کیا ہے کہ یہ جو علم نازل ہوا، میں مثلا اسی آیہ کریمہ کو آگے قرآن مجید کہتا ہے من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، پھر اس کا سبب بھی بیان کیا۔ وہ جو علم حق، وحی الہی اور کتاب اور نبوت اور رسالت کی تعلیمات جب پہنچ گئیں تو اس کے بعد پھر جو اختلافات ہوئے اس کا ایک سبب قرآن مجید جو بار بار ریپیٹڈلی کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ باہمی عداوت، بغض اور عناد کی وجہ سے اس تفرقہ نے جنم لیا اور علم پیچھے رہ گیا۔ اس کے سبب ان کے دلوں کے اندر باہمی حسد، ایک دوسرے کے ساتھ بغض، عداوت، عناد، وہ سبب بنا جس کا ذکر میں نے پچھلی نشست میں کیا تھا۔ چونکہ قلب و باطن کا تزکیہ جو لوگ نہیں کرتے، تطہیر قلب نہیں ہوتی، تزکیہ نفوس نہیں ہوتا، دلوں کا جو زنگ ہے، گندگی، غلاظت ہے، وہ اس کی طہارت نہیں ہوتی مجاہدات اور ریاضات اور تزکیہ کے طریقے سے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بارش کے گرنے کے باوجود بھی اس گندی دل کی زمین سے تعفن اور بیماریاں جنم لیتی۔ اب قرآن مجید کہہ رہا ہے بغیم بینہم، ان کے اندر بنیادی طور پہ سبب کیا تھا؟ ایک بغض تھا ایک دوسرے کے لیے، عناد تھا، عداوت تھی، دشمنی تھی۔ لہٰذا ان کے پاس علم بھی آ گیا، ان کے پاس بینہ روشن دلیل بھی آ گئی، بلکہ جاءہم البینات، کئی روشن دلائل بھی آ گئے، حق آ گیا۔ مگر حق، علم اور ہدایت یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے آپس کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ حسد تھا، ایک دوسرے پر بڑھائی لینے کا جو دوڑ تھی، بغض اور عناد تھا، عداوت تھی، ایک دوسرے کی فضیلت اور برتری کو تسلیم نہ کرنے کا رجحان کہ میں بڑا ہوں، اس کی بات کیوں مان لی جائے، یہ کون ہوتا ہے اس کی بات کو قبول کیا جائے، حالانکہ اس کے پاس حق ہے۔ انہوں نے حق چھوڑ دیا اور حسد، بغض اور عداوت کی کیفیات نے انہیں گمراہی میں دھکیل دیا۔ اب یہی لفظ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں آئے، یہی لفظ سورہ شورى کی آیت نمبر 14 میں آئے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، علم یعنی حق اور ہدایت آ چکا تھا، ہدایت آ چکی تھی، اس کے باوجود انہوں نے تفرقہ کیا، دھڑے بن گئے، گروہ بن گئے، فرقے بن گئے۔
اب یہ نہیں کہ ان کے پاس کتاب نہ تھی، علم نہ تھا، پیغمبر کی تعلیمات نہ تھی، ہدایت نہ تھی، یہ سبب نہیں، وہ ہو چکا تھا۔ پھر جو تفرقہ کیا اور دھڑے بندی ہوئی، وہ ان کے دلوں کے اندر نفوس میں بغض تھا ایک دوسرے کے لیے، حسد تھا، وہ ایک دوسرے کی بڑھائی کو تسلیم کرنے کے لیے عالم تیار نہ تھے، ایک دوسرے کی بزرگی برتری کو ماننے کو تیار نہ تھے، ایک دوسرے کی فضیلت و فوقیت ماننے کو تیار نہ تھے۔ اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ حسد، بغض، تباغض، اناد اور عداوت تھی۔ اس بغض اور حسد اور عداوت نے ان کو برباد کر دیا، حق پیچھے رہ گیا اور بغض بازی لے گیا، پوری امت کو گمراہیوں کی بنیاد پر دھڑوں میں مبتلا کر دیا۔ یہ قرآن مجید جا بجا اس چیز کو ذکر کرتا ہے، جا بجا بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ آگے پھر سورہ حامیم الجاسیہ میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ الجاسیہ کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 19 تک بھی یہی مضمون ہے۔ ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ آپ جا بجا قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیے۔ بنی اسرائیل کے اندر جو تفرقہ ہوا، فرقے بندیاں ہوئیں، دھڑے بنے، اختلافات ہوئے، گروہ بنے، حتیٰ کہ 72 فرقے بنتے چلے گئے، اس کا قرآن مجید نے ایک بنیادی سبب جو بیان کیا، بنیادی، جس کو ریپیٹڈلی بار بار تکرار کے ساتھ ذکر کیا، وہ یہ کہ حق ان کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں تھا، ہدایت تھی، کتاب تھی، آیات ربانی تھی، پیغمبر کے فرمودات تھے، مگر ان کی شخصیتیں آڑے آ گئیں کہ اندر کے فرعون، اندر کے بت، اندر کے حامان، وہ آڑے آ گئے۔ وہ ہر عالم ان میں سے، ہر لیڈر ان میں سے، ہر شخص اپنی بڑھائی کا طالب تھا، اپنی فوقیت دیکھنا چاہتا تھا، اپنی فضیلت دیکھنا چاہتا تھا، سوسائٹی میں گروہ میں سب سے بڑا بننا چاہتا تھا، سردار بننا چاہتا تھا کہ لوگ اس کے پیروکار بنیں، لوگ اس کے ہاتھ چومیں، لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، لوگ اس کی بات مانیں، اسے اپنا امام پیشوا مانیں۔ ہر شخص اس کوشش میں تھا اپنی بڑھائی، اپنی لیڈرشپ، اپنی بزرگی، برتری اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور اس کی خاطر اس کا دوسرے سے حسد تھا، بغض تھا، اناد تھا۔ یہ جو مسابقت تھی حسد کی، بغض کی، اناد کی، اس نے حق کو پیچھے چھوڑ دیا، اور نئے نئے نظریے وجود میں آئے، اس وجہ سے خیالات وجود میں آئے، مکتب فکر بنے، فرقے بنے، دھڑے بنے، اور امت تفرقہ میں مبتلا ہو گئی۔ یہ قرآن مجید کے ان تمام مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے۔ جتنی آیات کریمہ میں نے پڑھی، ہر جگہ۔ اب اسی کو جو قرآن مجید کی ساری آیات ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا، اس کو ہم تھوڑا سا ائمہ تفسیر کی روشنی میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ امام ابن جریر طبری کو بھی آپ پڑھ لیں، حافظ ابن کثیر کو، امام قرطبی کو۔ میں اس وقت بہت زیادہ تفاسیر میں اتنا نہیں گیا، یہ امہات تفاسیر ہیں، چند 3 کا نام لے لیا میں نے، جس میں جائیں گے آپ کو یہی بات ملے گی۔ صرف میں اپنی کہی ہوئی بات بغیم بینہم اور من بعد ما جاءہم العلم، ان 2 شکوں کو، یہ 2 جو آرٹیکلز ہیں، اس کی وضاحت کے لیے میں نے صرف اختصار کی وجہ سے 3 تفاسیر لے لی تاکہ سمجھا دوں۔ اس وقت تفسیر ابن کثیر میرے سامنے ہے، چونکہ سورہ آل عمران کی آیت ہم ڈسکس کر رہے ہیں، سورہ آل عمران کی وہی آیت نمبر 18 سے 19، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور وہ کہتے ہیں بغا بعضهم علی بعض فاختلفوا فی الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم فحمل بعضهم بغض البعض الآخر علی مخالفته فی جمیع اقواله وافعاله ان کانت حقا۔ پوری تفسیر کر دی انہوں نے۔ اس نے کہا کہ حق ان کے پاس آ گیا تھا، ہدایت آ گئی تھی، کتاب کی روشنی آ گئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ جو بغیم بینہم کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس حق کی تعبیر و تشریح میں بھی اختلاف کیا، ان آیتوں کی تشریح کرنے میں اختلاف کیا، ان کی تفسیر میں اختلاف کیا، ان کے معنی بیان کرنے میں اختلاف کیا، الگ الگ معنی بیان کیے متضاد، الگ الگ معارف نکالے، الگ الگ اطلاقات کیے،
الگ الگ انٹرپریٹیشنز کی اور ان میں اختلاف کیا، اس حق کی شرح کرنے میں اختلاف کیا، اس حق کو مختلف سچویشنز پہ اپلائی کرنے میں اختلاف کیا۔ کیوں؟ لتحاسدہم، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا حسد تھا، اور اختلاف کی جڑ بنیادی طور پہ وہ حسد تھا اور بغض تھا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بغض تھا ایک کا دوسرے کے ساتھ، اس بغض نے انہیں مجبور کر دیا ہر دوسرے شخص کی مخالفت کرنے پر، اس کے تمام اقوال میں جو کہے فلاں شخص ہے۔ یہ آج ہمارے دور میں ہو رہا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص سچی بات کہہ رہا ہے قوم کو، ایک شخص قرآن و حدیث کا صحیح معنی دے رہا ہے، صحیح ترجمانی کر رہا ہے، صحیح معرفت دے رہا ہے، صحیح آگاہی دے رہا ہے، صحیح شعور دے رہا ہے، قوم کو صحیح راہ بتا رہا ہے، حق اور باطل کا فرق بتا رہا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ہیں مثلا ان کو اس شخص کے ساتھ حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، وہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اپنی فضیلت، اپنی برتری چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اس کی بات کو سنا جائے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ محض اس حسد کی وجہ سے اس کی مخالفت کرتے جو سچ کہنے والا تھا، جو حق بیان کرنے والا تھا۔ اور جب حسد پر مبنی مخالفت ہوتی ہے، بغض پر مبنی مخالفت ہوتی ہے، عداوت پر مبنی مخالفت ہوتی ہے، تو فی جمیع اقوالہ و افعالہ ان کانت حقا، اگر وہ حق کہہ رہا ہو تو اس کی بھی مخالفت کی جاتی ہے، اور حق کر رہا ہو تو اس کے ہر فعل کی مخالفت کی جاتی ہے، بے شک وہ حق ہی کیوں نہ ہو، 100% سچ کیوں نہ ہو، 100% مبنی بر ہدایت کیوں نہ ہو، کی مخالفت کی جاتی، صرف اس لیے کہ اگر اس کی بات سچی مان لی ہم نے تو پھر اس کی برتری اور فضیلت ہو جائے گی۔ وہ دوسرے کی برتری اور فضیلت نہیں ماننا چاہتے۔ یہ بغیم بینہم کا معنی ہے جو قرآن نے کہا۔ اس بغیم بینہم میں اس حسد اور بغض اور عناد نے انہیں حق سے پھیر دیا، اس علم کے صحیح معنی اور صحیح مفہوم کو سمجھنے سے محروم کر دیا، اور دھڑے بندیاں اور ٹکڑے اور تفرقے ہو گئے۔ یہ جو علم ہے، اب اس کا چونکہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں مگر میں بیان کر دوں، اس کا معنی کہ ان کے پاس علم آ گیا، تو اس سے مراد ائمہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و فضیلت بھی لی کہ تورات اور انجیل میں حضور نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی بعثت کا ذکر آ گیا، اس کو علم کہا ہے۔ ان کی شان بیان کر دی، اس کو علم کہا ہے۔ ان کے اوصاف و کمالات بیان ہوئے، اس کو علم کہا ہے۔ تورات اور انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ بعد میں ایک نبی آخر الزمان آئے گا، ان کی ولادت مکہ کی وادی میں ہوگی، ہجرت مدینہ کی طرف ہوگی، 40 برس کی عمر میں ان کی بعثت ہوگی، ان کی امت کا نام یہ ہوگا، وہ معراج پر جائیں گے، ان کے اوصاف یہ ہوں گے، کمالات یہ ہوں گے۔ من بعد ما جاءہم العلم کی تعبیر یہ کی گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ نازل ہو گیا کتابوں میں، اور اس کا یہ معنی بھی بیان کیا کہ اس سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کا رسول ہونا، اس کا بیان بھی ہے۔ دونوں اس میں شامل ہیں، دونوں شامل۔ یہ تمام تفاسیر آپ ابن جریر طبری سے لے کے نیچے جہاں تک چلے جائیں القرطبی تک آپ کو یہ مختلف آیات کے تحت سب ملیں گی۔ اور اب وہ کہتے ہیں فاختلفوا فیہا، تو انہوں نے اختلاف کیا کیا اس میں، جو اختلاف کیا بغیم بینہم، یہ کہتے ہیں اے حسدن علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہتے ہیں جاءہم العلم، جو علم آیا وہ نبوت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام بعثت مصطفیٰ کا علم تھا، اور حضور کی شان کا علم تھا، حضور علیہ السلام کی عظمت کا علم تھا، آپ کے اوصاف و کمالات کا علم تھا۔ فاختلفوا فیہا، کھول کھول کر حضور علیہ السلام کی نشانیاں، اوصاف و کمالات تورات اور انجیل میں بیان کر دیے گئے تھے، مگر انہوں نے اس کو رد کیا، انکار کیا، کیونکہ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور عظمت کو ماننے سے کس چیز نے روکا؟ بغیم بینہم، وہ کہتے ہیں اے حسدن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کے ساتھ حسد پیدا ہو گیا کہ ہم بنی اسرائیل میں سے
یہ بنی اسماعیل میں سے آئے، اور اگر ہم ان کو مان لیں اپنا نبی و رسول تو ہماری فوقیت و فضیلت چلی جائے گی۔ ہم تو کلیمنٹ ہیں کہ کل انبیاء ہماری نسل میں آئے، ہماری یہ فضیلت، ہمارا یہ درجہ، ہم پہ تورات اتری، ہم پہ انجیل اتری، ہم دین اسلام کے اصل وارث ہیں۔ تو پھر اگر ہم اس نبی پر ایمان لے آئیں اور ان کی رسالت پر ایمان لے آئیں، ان کا کلمہ پڑھ لیں، تو ہم فوقیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ جو حسد تھا، اسی حسد نے انہیں گمراہ کر دیا۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں بغیم بینہم کا، ضحاک نے معنی بیان کیا، وہ یہ بھی ہے کہ بغا بعضہم علی بعض بطلب الفضل والریاسہ، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ لوگوں کے اندر فضیلت کو حاصل کرنے، بڑھائی حاصل کرنے کا ایک رجحان ہوتا ہے، اور ریاست لیڈری حاصل کرنے کا، لیڈرشپ کا۔ یہ جو ہر شخص چاہتا ہے کہ میری لیڈرشپ پر اتفاق ہو، میں لیڈر بنوں، میں سپیریئر بنوں، لیڈرشپ اور سپیریورٹی۔ امام قرطبی بیان کرتے ہیں حضرت ضحاک یعنی تابعین کا بیان کردہ معنی ہے، تابعین ائمہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ان کے اندر طلب تھی، حرص تھا، لالچ تھا اپنی سپیریورٹی منوانے کا سوسائٹی میں، اور اپنی لیڈرشپ اسٹیبلش کرنے کا، اور وہ لیڈرشپ سیاسی بھی ہو سکتی ہے، وہ مذہبی بھی ہو سکتی ہے، ایسا ہی رہا۔ پھر سیاسی لیڈرشپ مذہبی لیڈرشپ کے لیے لوگوں کو خریدتی ہے، کبھی خوف و ہراس کے ساتھ ان کو دباتی ہے، کبھی پیسے، مال و دولت کے ذریعے خریدتی ہے۔ مگر یہ وہ طلب اور حرص ہوتا ہے بنیادی طور پہ لیڈرشپ اور سپیریورٹی کا، کہتے ہیں محض اس وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کر دیا، سچائی کا انکار کر دیا۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ اے میرے نبی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب آقا سے کیا جا رہا ہے کہ آپ کے دور کے جو منکر ہیں، کافر مشرک ہیں آپ کے عصر کے، وہ کہتے ہیں فَقَضَا مُشْرِكُ عَصْرِكَ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امام قرطبی کی تفسیر ہے اسی آیت کریمہ کے تحت۔ یہ سورہ الجاسیہ، الفاظ اسی طرح بغیم بینہم یہاں بھی آیا ہے نا، سورہ الجاسیہ آیات 16 سے 21 تک کا مضمون ہے الجاسیہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کے دور اور آپ کے زمانے کے منکروں کافروں کا بھی یہی حال ہے کہ قد جاءتہم البینات ولکن اعرضوا عنہا للمنافسۃ فی الریاسہ۔ وہ دیکھ رہے ہیں، چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ کے ہاتھوں پر، کنکریوں کا کلمہ پڑھتا دیکھ رہے ہیں، ڈوبے سورج کا پلٹنا دیکھ رہے ہیں، درخت زمین کا سینہ چیر کے آپ کو سجدہ ریز ہو رہے ہیں، جانور آپ کو سجدے کر رہے ہیں، آپ کے جسد اقدس سے نکلنے والی برکتوں کے چشمے دیکھ رہے ہیں، آپ کی زبان پاک سے نکلا ہوا ہر لفظ کا سچا ہونا دیکھ رہے ہیں، آپ کی برکات دیکھ رہے ہیں، آپ کے کمالات دیکھ رہے ہیں، آپ کے معجزات دیکھ رہے ہیں، اور پچھلی کتابوں میں بیان کیے ہوئے آپ کے فضائل اور وہ بھی پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہر چیز عیاں ہے، حق اوجھل نہیں، علم جو ہے وہ ان کی آنکھوں سے مستور اور چھپا ہوا نہیں، مگر ساری بات کے باوجود آپ کو مانتے کیوں نہیں؟ وہ ایک حسد ہے، اور نمبر 2 ریاست کی طلب ہے۔ حسد اور بغض ہے کہ دوسرے کی برتری تسلیم نہیں کرتا نفس، وہ پھر معجزات کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ تو ہمارے دور میں جب کہ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی صاحب نبوت ہے اب آقا علیہ السلام کی امت میں، نہ کوئی صاحب رسالت ہے، نہ صاحب وحی ہے، نہ صاحب کتاب ہے، نہ صاحب معجزہ ہے، یہ تو ساری امت ہے قیامت تک۔ تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نبی رسول کے ہاتھوں پر دیکھ کر اگر فقط حسد اور طلب ریاست، لیڈرشپ، اس نے اس چیز کا انکار کروا دیا، تو اس امت میں اگلے زمانوں میں کس کی برتری کون تسلیم کرے گا؟ اور لیڈرشپ کیا کیا نہیں کروائے گی، اور کتنی سچائیوں کا انکار نہیں کروا دے گی۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ان کا ٹکراؤ ہے ریاست اور لیڈرشپ کو لینے کا، اس کی وجہ سے وہ اعراض کرتے ہیں آپ کی برتری سے۔ اور ایک بات یہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ انکار تورات میں نہیں تھا، انجیل میں نہیں تھا، جیسے کہ انکار قرآن کے قرآن ہونے پر نہیں، حدیث نبوی کے سچا ہونے پر نہیں، انکار آگے اس کی تشریح میں ہے، تعبیر میں ہے۔ تو یہ بھی آپ بیان فرماتے ہیں امام قرطبی، ولا خلاف ان اللہ تعالی
لم یغایر بین الشرائع فی التوحید والمکارم والمصالح وانما خالف بینہما فی الفروع، کہ اس چیز میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مغایرت دو الگ قسموں کی شریعت توحید اور مکارم اخلاق اور مصالح میں پیدا نہیں کی، فرق صرف فروع میں ہے۔ سو اختلاف بھی فروع میں جنم لیتا ہے، تشریح میں جنم لیتا ہے، تعبیر میں جنم لیتا ہے، اس سے جو مسائل اخذ کرتے ہیں ان میں اختلاف جنم لیتا ہے۔ اور وہ جنم کیوں لیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کے پیچھے بنیادی طور پہ سبب بغض کا، عناد کا، عداوت کا، بغض کا، حسد کا، لیڈرشپ کی طلب کا، دنیا پرستی کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے آقا علیہ السلام کو فرمایا گیا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے آپ کو پھر ایک شریعت دی ہے۔ اس شریعت کا معنی امام قرطبی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں لأنہ طریق الی المقصد، مطلب یہ ہے کہ ایک طریقہ دیا ہے جس کے ذریعے آپ مقصد تک پہنچ سکیں، حق تک پہنچ سکیں، ڈیفرینشیٹ کر سکیں what is right and what is wrong۔ اور جعلناک علی شریعۃ من الامر کا معنی یہ بھی بیان کیا اے منہاج واضح من امر الدین، کہ دین کے امور میں ایک واضح میتھوڈولوجی دی ہے، منہاج واضح، ایک واضح راستہ، طریقہ، میتھوڈولوجی، سائنس، ضابطہ، قاعدہ دیا ہے واضح، جس کے ذریعے آپ حق تک پہنچ سکیں اور امت کو حق کی طرف لے جا سکیں۔ گویا یہ قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جنہوں نے یہ واضح کر دیا کہ اختلاف پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ وہ طلب فضل، طلب فضیلت، طلب ریاست، ان چیزوں میں، اور باہمی بغض، حسد اور عناد کی وجہ سے۔ تو گویا یہ وہ اختلافات ہیں جو علم بھی موجود ہے، قرآن بھی ہے، حدیث و سنت بھی ہے، پھر اختلافات اس سبب سے ہر دور میں پیدا ہوتے رہے، اور پھر وہ دوسرے کی جب بات قبول نہیں کرتے تو رد کرتے ہیں، تو پھر ایک نیا نظریہ، نیا موقف دیتے ہیں، نئی تشریح دیتے ہیں، نئی تعبیر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر ایک عقیدے کا، مسلک کا، مکتب فکر کا ایک عمارت قائم ہوتی چلی جاتی۔ اس لیے ارشاد فرمایا گیا قرآن مجید میں سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 102 اور 105 میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اب امت مسلمہ کو حکم ہے کہ امت مسلمہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے باہمی حسد، بغض، عناد، عداوت اور اپنی لیڈرشپ اور سپیریورٹی کی طلب میں تفرقہ کی راہ اختیار کیا، دھڑے بندی کی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا اور اپنے غلط موقف پیش کیے۔ تم ویسے نہ ہو جانا۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس کھلی نشانیاں، ہدایتیں آ چکی تھیں، مگر پھر بھی انہوں نے اختلاف کی راہ کو اپنایا۔ پھر سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 میں ارشاد ہے ان ھذا صراطی مستقیما، فرمایا بے شک جو میرا راستہ ہے، جو میرا راستہ ہے وہ ایک ہے اور سیدھا ہے۔ میرا راستہ ایک ہے اور سیدھا ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو۔ تو پتہ چل گیا کہ وہ جو سیدھا راستہ ہے اور اس کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کی پہچان کا کوئی ضابطہ، کوئی قاعدہ ہوگا نا، جس کو شریعت من الامر کہا، میتھوڈولوجی ہوگی۔ ہم اگلی نشست اب براہ راست اب اس میتھوڈولوجی کو شروع کر دیں گے۔ یہ 3 نشستیں میں نے میتھوڈولوجی کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کرنے پر لگائیں کہ ہر کوئی اپنی مرضی کے ساتھ جو چاہے قرآن کا نام لے کر آیتیں پڑھے اور جو چاہے کہتا پھرے، اور قرآن و سنت کی تعبیر اپنی رائے سے نہ کرتا پھرے، نہیں، اسٹرکٹلی ایک میتھوڈولوجی کے ساتھ فالو کریں، اور میتھوڈولوجی وہ جو قرآن و سنت نے، اللہ اور اس کے رسول نے دی ہو۔ اس لیے فرمایا کہ میرا تو راستہ ایک ہی ہے، اسے پہچانو، فاتبعوا، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل۔ اور یہاں بڑی دلچسپ اور ایمان افروز ایک حقیقت بیان کی، فرمایا کہ بہت سارے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ تو یہاں قرآن مجید کے لفظ السبل اس نے واضح کر دیا کہ قرآن مجید کی آیتوں کے
اور احادیث نبوی کے کئی معنی لوگ نکالیں گے، کئی تعبیرات ہوں گی، کئی تشریحات ہوں گی، کئی دعوت دینے والے علماء ہوں گے، اور وہ طرح طرح کے کئی راستے نکال لیں گے۔ تو واضح کر دیا کہ تعبیرات بھی کئی ہوں گی اور اس کے نتیجے میں کئی راستے نکالے جائیں گے، اور وہ ہر راستہ ایک مکتب فکر، ایک مسلک فرقہ بن جائے گا۔ تو کہ بہت سے فرقوں کا وجود اس میں کلیئر ہو گیا کہ وہ السبل، بہت سے فرقے وجود میں آئیں گے، بہت سے راستے وجود میں آئیں گے۔ فتفرق بکم عن سبیلہ، اور یہ سارے طوائف، چھوٹے چھوٹے فرقے، مکاتب فکر، چھوٹے چھوٹے دھڑے تمہیں اصل راہ حق سے ہٹا دیں گے، راہ حق سے ہٹانے والے ہوں گے، گمراہ کریں گے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی مجلس میں خط کھینچا، ایک خط کھینچا اور پھر اس کے دائیں طرف کھینچا، پھر اس کے بائیں طرف کھینچا، اور پھر درمیان والے خط کو کہا کہ ھذا صراطی مستقیمہ، یہ میرا راستہ ہے جو صحیح راستہ ہے اور یہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے، اور دائیں اور بائیں جو خط کھینچے ہیں یہ اس سے ہٹ کر دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں، یہ بھی اور یہ بھی۔ اب قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کا مطلب ہے اور کئی راستے ہوں گے، اور وہ بن گئے۔ قرآن کی بات بھی حق ثابت ہوئی اور حدیث نبوی کی بات بھی حق ثابت ہوئی۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہ جو اللہ کی راہ سے یہ مختلف جو تفرق ہے، یہ تمہیں مختلف اس راستے سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا من الذین فرقوا دینہم، اور جو لوگ اپنے دین میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں اور مختلف تعبیرات اور تشریحات کی بنیاد پر الگ الگ دھڑے اور گروہ بنا لیتے ہیں، کئی مکاتب فکر وجود میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا دین کو ٹکڑے کر دینے والے، الگ الگ دھڑوں میں بانٹ دینے والے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور یہ امت ایک وحدت میں نہیں رہتی بلکہ دھڑوں میں، ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، پھر اگلی چیز بیان کی قرآن مجید نے، پھر جس دھڑے کے پاس، جس گروہ کے پاس، جس فرقے کے پاس چلے جاؤ، وہ اپنے آپ ہی کو حق پر سمجھ رہا ہے، وہ سمجھتا میں حق پر ہوں، اور وہ خوش ہے۔ جو سودا ان کے پاس ہے درست کہتا ہے یہی درست ہے، جو تعبیر اور تشریح وہ کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے وہی درست ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے۔ یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 30 سے 32 تک کا مضمون ہے کہ دھڑے ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، دین کو ٹکڑے بنا دیا، فرقے بن گئے، مسالک بن گئے، اور ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر دھڑا جو سودا اس کے پاس ہے وہ اس پر خوش ہے، مطمئن ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بات ہی درست ہے۔ یہ نقشہ آپ پوری امت میں دیکھ رہے ہیں، پوری امت میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس سچویشن کے اندر راہ حق، جس کو فرمایا فَاتَّبِعُوهُ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، یہ میرا راستہ ہے سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس کو تلاش کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس صورتحال میں جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ راستے بے شمار بن گئے، بے شمار راستے بن گئے، بے شمار فرقے بن گئے، بے شمار تعبیرات آپ کے سامنے آ گئیں، تشریحات آپ کے سامنے آ گئیں، کن امور میں نے عرض کیا جن کی تفصیل، تشریح اور توضیح قرآن نے نہیں کی تھی، حدیث نے نہیں کی تھی، اور جہاں بندے کی گنجائش تھی انٹرپریٹ کرنے کی، اپنی رائے، اپنا دماغ اپلائی کرنے کی، وہیں سے تعبیر کا راستہ نکل آیا۔ اور پھر شخصیات میں جس ایک شخصیت کی یا دوسری شخصیت کی یا اس شخصیت کی جس زمانے میں برتری جنہوں نے تسلیم نہیں کرنی، فضیلت تسلیم نہیں کرنی، حسد اور بغض کرنا ہے، اس سے فرقے جنم لیتے گئے، دھڑے اور جماعتیں وجود میں آتی گئیں، اور پھر اپنی لیڈرشپ اور سپیریورٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے، یہ بھی فرقے بناتا گیا، دھڑے بناتا گیا، جماعتیں بناتا گیا، اور حق کو جھوٹا کہتا رہا اور جھوٹا اپنے آپ کو سچا کہتا رہا۔ اس کیفیت سے ہم نے نپٹتے ہوئے راہ حق کو تلاش کرنا ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے آگے جو سورہ حامیم الجاثیہ ہے اس کے اندر بھی یہی فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ،
ہم نے دین کی بہت ساری واضح پہچان کی، راہ ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں بہت سی دی. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اتنی کھلی نشانیاں ان کو دی تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے اختلافات کی وجہ سے دھڑے بنا دیے، فرقے بنا لیے. اور علم آ جانے کے بعد، علم ان کے پاس تھا، جیسے قرآن اب ہمارے پاس ہے، سنت نبوی ہمارے پاس ہے، یہ العلم ہے. قرآن و سنت یہ العلم ہے، منبع ہے، مصدر ہے، اس کے پاس ہے. فرمایا اس علم کے پاس ہونے کے باوجود حسد نے، بغض نے، عناد نے، قلب و باطن کی سیاہی نے، اور لیڈرشپ اور سپیریورٹی اور برتری کی طلب نے، ان تمام امور نے مل کر دھڑے بنا دیے، فرقے بنا دیے، نئے نئے کئی راستے کھول دیے جہنم میں لے جانے والے. اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا کون حق پر تھا، اور اختلاف کرنے والے جو اختلاف کرتے تھے کون سا اختلاف درست تھا، کون سا غلط تھا. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، جو میں بیان کر چکا ہوں امام قرطبی کے حوالے سے. تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے دین کا ایک راستہ بنایا ہے، اس شریعت من الامر سے میں نے میتھڈولوجی کو اخذ کیا. منہاج واضح جس کو ائمہ تفسیر نے لکھا، اس کی پیروی کریں. ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور جو حق کو نہیں پہچانتے ان کی خواہشات نفس کی پیروی امت کو کہا جا رہا ہے نہ کریں. اے امت محمدی، لوگوں کے کہنے کی پیروی نہ کریں. اہواء ان کی خواہشات نفس ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. دین آپ کی اور میری مرضی سے تشکیل نہیں پاتا. حق میری ذاتی تعبیر اور آپ کی ذاتی تعبیر سے نہیں بنتا. حق وہ ہے جو شریعت من الامر، ایک میتھڈولوجی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے واضح طریقے کے ساتھ جو ثابت ہو، وہ حق ہے. اور جو اس سے ہٹ کر ہو وہ حق نہیں ہوگا. یہاں تک ہم نے یہ چیزیں بیان کر دی. اب انشاءاللہ تعالی اگلی نشست سے ہم براہ راست میتھڈولوجی کی اہمیت اور ضرورت بیان کرنے اور سمجھ لینے کے بعد اب ہم اس میتھڈولوجی کی طرف آ جائیں گے اگلی نشست کہ وہ کیا ہے. عقیدہ صحیحہ کی پہچان کے لیے قاعدہ کیا ہے، اور عقیدہ باطلہ سے بچنے کے لیے ضابطہ کیا ہے، اور حق اور ہدایت پر مبنی راستہ مسلمانوں کے عقیدے کا وہ کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست سے اس میتھڈولوجی کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.